قیام پاکستان سے کئی برس قبل محمد علی جناح تپیدک یا ٹی بی کی مہلک بیماری کا شکار ہو چکے تھے، جس کے باعث ان کے پھیپھڑوں پر دھبے آ گئے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کو صیغہ راز میں رکھا کیونکہ کانگریسی رہنماؤں اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اگر اس کا علم ہو جاتا تو شاید وہ تقسیم ہند سے بچنے اور پاکستان کا قیام عمل میں آنے سے روکنے کے لیے قائد اعظم کی موت کا انتظار کرتے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے سوانح نگاروں کے مطابق سن 1930 سے جناح تپیدک کا شکار چلے آ رہے تھے، اور یہ بات صرف ان کی بہن اور ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کو معلوم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جناح نے اپنی بیماری کو چھپایا کیونکہ یہ انہیں اور قیام پاکستان کی تحریک کو سیاسی طور پر نقصان پہنچا سکتی تھی۔ سن 1938 میں اپنے ایک دوست کو خط میں وہ لکھتے ہیں کہ تم نے اخبار میں میرے دوروں کے بارے میں پڑھا ہوگا، میں اپنی خرابی صحت کی وجہ سے اپنے دوروں میں باقاعدگیوں کا شکار تھا، جس کی وجہ میری خرابی صحت تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ جناح اپنی کامیابیوں کے دور میں بھی سخت بیمار تھے، وہ جنون کی حد تک پاکستان کو سہارا دینے کے لیے دن رات کام کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی صحت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ جناح اپنے میز پر اپنے پسندیدہ سگریٹ اور کیوبا کا سگار ہمیشہ رکھتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری برسوں میں انہوں نے سگریٹ نوشی بہت زیادہ کر دی تھی۔ گورنمنٹ ہاؤس کراچی کے پرائیویٹ حصے میں وہ آرام کے لمبے وقفے لینے لگے تھے، اور فاطمہ جناح اور ذاتی عملے کو ہی ان کے قریب رہنے کی اجازت تھی۔ جون سن 1948 میں وہ اور فاطمہ جناح بہتر آب و ہوا کے لیے کوئٹہ روانہ ہوئے، جہاں کی ہوا کراچی کے مقابل سرد تھی، لیکن وہاں بھی جناح نے مکمل آرام نہ کیا بلکہ واپس کراچی آنے تک مختلف سرکاری تقریبات میں شرکت کرتے رہے۔ 6 جولائی سن 1948 کو جناح واپس کوئٹہ روانہ ہوئے اور ڈاکٹروں کے مشورے پر مزید بلند سیاحتی مقام زیارت منتقل ہو گئے۔ اس دوران جناح کا طبی معائنہ کیا گیا اور ان کی صحت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بہترین ڈاکٹروں کو ان کے علاج کے لیے بلوا لیا گیا۔ ان کے مختلف ٹیسٹ ہوئے جنہوں نے ٹی بی کی موجودگی اور پھیپھڑوں کے سرطان کا بتایا۔ جب قائد اعظم کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش نے قائد کو بتایا کہ وہ پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہیں تو جناح بولے کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی بیماری کو اس لیے چھپا کر رکھا کہ کہیں کانگریسی اور انگریز اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے قیام کو التوا میں نہ ڈال دیتے۔ جناح کو اس دور کی معجزاتی دوائی سٹریپٹومائسن دی گئی، لیکن کچھ افاقہ نہ ہوا۔ لوگوں کی نماز عید میں ان کے لیے کی گئی خصوصی دعاؤں کے باوجود جناح کی صحت دن بدن بگڑتی گئی۔ جناح کو ملک کے پہلے یوم آزادی سے ایک دن قبل 13 اگست کو کم اونچے مقام کوئٹہ لایا گیا۔ انہوں نے اس دن کی مناسبت سے ایک پیغام جاری کیا۔ اس وقت قائد کا وزن گر کر محض 36 کلو گرام رہ گیا تھا۔ ڈاکٹرز کو یقین تھا کہ اگر اس حالت میں انہیں کراچی زندہ لے جایا گیا تو تب بھی یہ کم ہی عرصہ جی پائیں گے، لیکن جناح کراچی جانے پر تذبذب کا شکار تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے معالج انہیں بیکار اسٹریچر پر بٹھا کر معذور خیال کریں۔ 9 ستمبر کو جناح کو نمونیا نے بھی آ گھیرا۔ اب ڈاکٹروں نے انہیں کراچی لوٹنے کا مشورہ دیا، جہاں وہ ان کا بہترین علاج کر سکتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر کو کراچی روانہ ہوئے۔ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بخش کا اندازہ ہے کہ جناح کی کراچی جانے کی رضامندی انہیں اپنی زندگی سے مایوس ہونے کی وجہ سے تھی۔ جب طیارے نے کراچی لینڈنگ کی تو فوراً جناح کو ایک ایمبولینس میں لٹا دیا گیا، لیکن بدقسمتی کہ ایمبولینس آدھے راستے میں خراب ہو گئی۔ جناح اور ان کے رفقا 2 گھنٹے سڑک پر متبادل ایمبولینس کا انتظار کرتے رہے۔ انہیں کار میں بٹھایا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ سیدھے بیٹھنے کے قابل نہ تھے۔ دوسری ایمبولینس پہنچی تو جناح کو سرکاری گھر منتقل کیا گیا۔ یوں شام 6:10 پر وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ ایئرپورٹ سے رہائش گاہ تک 9 میل کا فاصلہ جو زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ میں طے ہو جانا چاہیے تھا، تقریباً 2 گھنٹوں میں طے ہوا، یعنی 2 گھنٹے کوئٹہ سے کراچی تک اور 2 گھنٹے ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس تک۔ یہ تکلیف دہ سفر جناح نے اس قسم پرسی کے عالم میں کیا کہ ہماری تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور نہ ہی کوئی اس کی توجیح ملتی ہے۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے، اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں ہی رہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا، اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناح سے کہا کہ یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں اب مزید زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا کہ جناح کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان، جبکہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ ان کے بھائی جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولی، سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کے عالم میں نکلا، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ان کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یوں 11 ستمبر سن 1948 کو پاکستان بننے کے صرف 1 برس بعد قائد اعظم محمد علی جناح انتقال فرما گئے۔ پاکستان ایٹ دی ہیم نامی کتاب لکھنے والے بھارتی مصنف تلک دیویشور بتاتے ہیں کہ جناح کے ایک ذاتی معالج ڈاکٹر پٹیل بہت ہی پیشہ ور ڈاکٹر تھے، لہٰذا قیام پاکستان سے قبل انہوں نے کسی کو جناح کی بیماری کی خبر نہیں ہونے دی۔ برصغیر کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنفین لیری کولنز اور ڈومنک لیپیر لکھتے ہیں کہ اگر اپریل سن 1947 میں
माउंट पेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी एक को भी जिना की इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जो बम्बई के एक मशहूर तबीब डॉक्टर JAL पटेल के दफातर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था, तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम न होता और आज एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख पर बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानवी सीक्रेट सर्विस भी आशना न थी। ये राज जिना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी, जिसमें बानी पाकिस्तान के फेफड़ों पर टेबल टेनिस की गेंद के बराबर दो बड़े बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे। हर धब्बे के गिर्द एक हाला सा था, जिससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता था कि टीबी का मर्ज जिना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमलावर हो चुका है। डॉक्टर पटेल ने जिना की दरख्वास्त पर इन एक्सरेज के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया, ताहम उन्होंने जिना को इलाज और सेहतयाबी के लिए ये मशवरा ज़रूर दिया कि इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम में मुज़बिर है। मगर बानी पाकिस्तान के पास आराम का वक्त कहाँ था। उनके पास वक्त कम और काम बहुत ज़्यादा था और वो बाकायदा इलाज का अहतमाम कभी ना कर सके। वो इतनी आहनी हिम्मत के मालिक थे कि इन्होंने अपने मर्ज़ के बारे में अपनी अजीज़ तरीन बहन को भी आगाह नहीं किया। हत्ता कि इन्होंने डॉक्टर इलाही बख्श को भी अपने इस राज से उस वक्त आगाह किया जब वो खुद यही तशखीस कर चुके थे। माउंट बैटन ने खासे तवील अरसे बाद लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर को एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिना के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को कभी तकसीम न होने देता। ये वाहिद सूरत थी कि हिंदुस्तान मुत्तहदा सूरत में बरकरार रहता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर जिना थे, दूसरे रहनुमा इस कदर बेलोच नहीं थे और मुझे यकीन है कि कांग्रेस इन लोगों के साथ किसी मुफाहमत पर पहुंच जाती और पाकिस्तान ताक़यामत वजूद में ना आता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।